دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان میں ایک بار پھر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کو معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تیسری بار ہے جب ٹک ٹاک کا پاکستان میں آپریشن معطل کیا گیا ہے۔ عدالت میں درخواست گزار کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ ٹک ٹاک اپلیکیشن پر ایسی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جن سے نوجوان نسل پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹک ٹاک دنیا کی مقبول ترین ایپس میں سے ایک ہے۔ چین میں بنائی گئی اس ایپ پر کوئی بھی اپنی پسند سے مواد بنا کر ڈال سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ٹک ٹاک بار بار بین کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں سے وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایپ پر پابندی لگائی تھی، بار بار کیوں یہ معاملہ سر اٹھاتا ہے؟ اب سندھ ہائی کورٹ نے یہ کر دیا ہے۔ جی اسد، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹک ٹاک پاکستان کی تیسری سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ایپ ہے، اور اب تک 2 کروڑ سے زائد پاکستانی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ جب بھی اس پر جو ہے پابندی کی بات آتی ہے تو اس میں جو پری ٹیکسٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ قابل اعتراض مواد اس پر شامل کیا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے، غیر اخلاقی ہوتا ہے، فحش مواد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جب بھی کورٹ میں کوئی درخواست گزار جاتا ہے، اپلیکینٹ جاتا ہے، تو جو ہے کورٹ کی جانب سے ریلیف مل جاتا ہے اور اس پر جو ہے فوری طور پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ جب جو ہے کورٹ کی جانب سے یہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور تینوں دفعہ یہی پری ٹیکسٹ استعمال ہوا ہے کہ اس اپلوڈ کے اس ایپ کے ذریعے جو مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے اس سے نوجوانوں میں منفی تاثر ابھرتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کی جو ایک جو طریقہ کار ہے اس میں جو ہے غیر اخلاقی مواد ہوتا ہے، فحش مواد ہوتا ہے، قابل اعتراض مواد ہوتا ہے۔ جی ثاقب، جی پلیز۔ جی، تو اس پر عدالت نے جو ہے نوٹس جاری کر دی ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے ان سے جواب ایک دفعہ پھر طلب کر لیا گیا ہے۔ رائٹ، تو ایک طرف تو ٹک ٹاک نے ثاقب پاکستان کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا، کمپنی اپنے مواد سے متعلق آگہی مہم بھی چلا رہی ہے، تو ٹک ٹاک پر جو مواد اپلوڈ ہوتا ہے اسے ریگولیٹ کرنے میں مسائل ہیں کیا؟ اصل میں یہ جو آپ بات کریں وہ گریوینس آفیسر جو ہے وہ ریموول آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ رول 2021 کے تحت جو ہے مقرر کیے جانے ہیں۔ نہ صرف ٹک ٹاک بلکہ جو دیگر جو ایپس ہیں، سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر مقرر کرنے ہیں، لیکن ابھی تک یہ رولز فائنلائز نہیں ہوئے ہیں، اور یہ رولز فائنلائز ہونے کے بعد چونکہ یہ جو سوشل میڈیا کے جو سے متعلق جو رولز بنائے گئے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے تھے، اور یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے۔ یہ رولز فائنلائز کیے جانے کے بعد اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جانی ہے، اور اس کے بعد یہ رولز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹ اپ ہوں گے، اور پھر ہی اس حوالے سے کوئی بات طے ہو پائے گی کہ جو گریوینس آفیسر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کے کیا فرائض کیا ہوں گے، اور وہ کس طرح کام کرے گا۔ تو اس وقت تک یہ جو آفس ہے یہ فی الحال جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے جو مواد ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے پاکستان جو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی کہا تھا کہ جو بلائنڈ بلینکٹ ہے کسی بھی ایپ پر وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مواد ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کیا وہ مواد پاکستان کے جو قوانین ہیں اور اخلاقیات ہیں ان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔